اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ ہم نے آیت نمبر 28 سے شروع کرنا ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو مردہ ہیں نہ کہ زندہ، وہ مر چکے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ یقیناً اللہ ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی۔ نمبر 1 کہ جو لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، تو آپ قبروں پر جا کے نہ مانگیں۔ ہاں، اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر آپ ضرور جائیں، ان کے لیے ضرور آپ دعا پڑھیں، ان کو سلام بھیجیں، وہ اللہ ان تک پہنچائے گا، لیکن مانگنے والی چیز نہیں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں پہ کہیں پر ایک بڑی سی آگ لگا دیں، ہم کہیں یار فلانے بندے نے اگر رشوت لی تو ہم اس کو آگ میں پھینک دیں گے، یا آپ یقین کریں کوئی رشوت نہیں لے گا، یا جا کر اس کو گولی مار دیں، رشوت لینے والے کو گولی مار دیں۔ جب ہمیں آخرت پر یہ ہوتا ہے نا، تو چلو میں کہتی ہوں کہ گناہ کرتے ہیں جو لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ یہ جو جنگ ہے نا آپ کے نفس کی کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط، یہ جنگ بہت قیمتی ہے، اس جنگ کو کبھی اپنے آپ سے ہٹنے نہ دیجیے گا۔ یہ جنگ ہی ہمارا جو ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ جنگ ہی قائم رکھتی ہے۔ ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے صحیح اور غلط کے درمیان، اس کو ہم کہیں گے اپنے نفس آر کانشیس کہ یار میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آئے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے نفس پہ غرور کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں اجی یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يُزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے سر پر بوجھ اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں انہوں نے جہالت میں گمراہ کر رہے ہیں۔ کتنی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اب یہ بات یہاں پر بڑی قابل غور ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں دین کے بارے میں تو ہم پہ ذمہ داری ہوتی ہے، ہم کوئی چیز غلط نہیں بتا سکتے۔ ابھی میں جمعے کا خطبہ سن رہی تھی، یہاں پر ادھر ہی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک قاری صاحب تھے DHA کے، وہ سٹوری سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے روشنی نکلی جس سے حضرت خدیجہ بے ہوش ہو گئیں، اور جب وہ اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں تھے۔ اس طرح کی جب سٹوریاں سنائیں گے، خطبے میں سنائیں گے، آدھا DHA سن رہا ہوگا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں کو گمراہ کریں، یہ طوطا مینا کی کہانیاں نہیں ہیں، فینٹیسی سٹوریز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ وہ فیکٹس ہیں جن کے اوپر قرآن بیس کرتا ہے۔ تو ایسی کہانیاں اگر کوئی قاری صاحب آپ کو سنائیں، عجیب و غریب قسم کی، حوریں ایسی ہوں گی، فلانی ایسی ہوں گی، آپ کو وہ غلط طرف لے کر جا رہے ہیں، ایسی کہانیاں مت سنیں۔
اگر کوئی بہت بڑی بڑی آپ کو اسٹوریاں سنا رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, دیز آر آل رانگ اسٹوریز, ڈو ناٹ لسن ٹو دیم. ان سے پہلے بھی کچھ لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں, تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اٹھا پھینکی اور ان کی چھت اوپر سے ان کے اوپر آ رہی ہے, اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہیں تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بیلنس, اچھائی اور برائی کا بیلنس. پھر وہ کہتے ہیں پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا, ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے, ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, اصل میں انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا جب فرشتوں نے انہیں پکڑا. تو پھر وہ کہیں گے ہم تو قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیں گے کیسے نہیں کر رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے, اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھسو, وہیں پہ تم کو رہنا ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. غرور کرنا, اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے لوگ بہت برے لگتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متکبرین کو مجھے پسند نہیں, جو اپنے نفس پہ غرور کرتے ہیں مجھے پسند نہیں. فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَالْبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم کے دروازوں پر. کتنا ڈر لگتا ہے جب میں یہ پڑھتی ہوں نا, فَادْخُلُوا أَبْوَابَ, کہ وہ داخل کیے جائیں گے ان دروازوں میں جہنم کے. استغفر اللہ, اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. اب وہ دوسری طرف کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. وَقِيلَ الَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اب اللہ تعالیٰ جہاں پر دوزخیوں کی بات کر رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری طرف لوگوں کے کر رہا ہے. جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی, تو وہ کہیں گے بہترین چیز اتری ہے قرآن پاک. اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. پھر اللہ کہتا ہے بڑا ہی اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار. آپ ہر جگہ پر یہ دیکھیں گے کہ جنت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون, اور وہاں پر سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. کذالک یجزی اللہ المتقین, یہ جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, ان متقیوں کی جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں قبض کی جائیں گی تو کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جب کہیں گے سلام ہو, تو فرشتے جب ان کی وہ روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, تم جنت میں بھیجے جاؤ گے اپنے اعمال کی بدولت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے. اے تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے گا, اور ان کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. اللہ کے لیے کچھ بھی نیا نہیں. بہت سارے سکندر پہلے بھی آئے اور یہ زمین کھا گئی, آسمان ان کو لے گیا. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. انفسہم یظلمون, وہ ظلم جو وہ اپنے نفس کے اوپر کرتے ہیں. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہوئیں, اور وہی چیز ان پہ مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ جہنم کا مذاق اڑایا کرتے تھے, جس جہنم کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہی جہنم ان کے اوپر آئی.
یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اب یہ ایسی کویسچن ہے جس طرح مجھے ایک دفعہ میں نے انفیکٹ یہ کویسچن کیا تھا, وہ مجھے جواب نہیں دے سکے تھے, لیکن میں آج آپ کو جواب دوں گی کہ میں نے کہا کہ جی انگلینڈ اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے, انگلینڈ میں سارے گورے دعا کر رہے ہوتے ہیں جن کا مذہب بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بدل دیا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں, تو دس از آل رانگ. تو اللہ ان کی باتیں کیوں سنتا ہے؟ اور پاکستان میچ ہار جاتا ہے, انگلینڈ جیت جاتے ہیں, یہاں پہ تو اتنے مسلمان ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کی ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی جیت جاتا ہے, کافر جیت جاتے ہیں, مسلمان ہار جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی چیز ان پر مسلط کر دی ہوگی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ ہر انسان کا رب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کافروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہے, دعا اس کی بھی قبول ہوتی ہے جو سب سے بڑا اللہ ہے, اس کو نہیں مانتا. حالانکہ زیادہ تر مذاہب مانتے ہیں, کرسچنز مانتے ہیں, ہندو مانتے ہیں, ایون جوز مانتے ہیں کہ دا سپر پاور لائز دیئر, لیکن دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہیں جو اللہ کو وہاں سے نہیں مان رہے ہوتے. اللہ بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے مسلمانوں سے نہیں کرتا. ہاں جیسے ماں ہوتی ہے نا, ماں اپنے سارے بچوں کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہے, لیکن جس بچے نے غلط کیا اس کو سزا دے گی, جس نے اچھا کیا اس کو انعام دے گی. اللہ کا بھی ویسا ہی سارا اصول ہے. اس زمانے کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم تو اللہ پر ہی ایمان لے آتے. تو میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ اللہ چاہتا تو وہ ایسے ابھی بھی خانہ کعبہ کو ہوا میں معلق کر دیتا, کوئی صورتیں پڑھتے اس سے آگ جل جاتی. اللہ کوئی ایسے میریکل دے دیتا. فیتھ نہیں آتی, بلیف آتا. اللہ ڈیمانڈس فیتھ فرام اس. فیتھ وہ ہوتی ہے جو اندیکھی چیز پہ رکھے. بلیف تو اتنے سارے, اللہ کو یہ نہیں چاہیے. بلیورز تو بہت سارے ہیں, فرشتے ہیں, جنات ہیں جو اللہ کے پاس ہزاروں لاکھوں اربوں کام کر رہے ہیں. اللہ کو فیتھ چاہیے. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچانے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا. رسولوں کے اوپر ذمہ داری صرف اللہ کا میسج پہنچانا ہے. ریسٹ از یور کال کہ آپ اس کو کیسے لیتے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا إِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں سے رسول بھیجا, اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. طاغوت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو کہ غیر اللہ ہے, اللہ کے سوا کسی بھی چیز جس کو آپ مانتے ہیں, جس سے آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, دیٹ از طاغوت. اللہ کی ہدایت کا پابند ہونا ہے. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ذرا سے چلے, مونجو داڑو دیکھیں, پاکستان کی بات کر رہی ہوں, ہڑپا دیکھیں. اے محمد تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنی حریص ہو, مگر جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اسی طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, کہ ایسے لوگوں کے اوپر بہت بڑا عذاب آنا ہے. ہم نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے, ہم نے ان کے سننے کی سکت جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. تو آپ اللہ کے اچھے بندے بنے, یہ نہ ہو کے بیٹھ جائیں بھائی اللہ نے ہدایت دینی ہے, اللہ کی مرضی ہے. نہیں, اللہ کیوں چاہے گا جب آپ اللہ کی بندگی کریں گے. when you'll make him happy, when you'll make Allah happy, when Allah will see کہ یار یہ بندہ میرے اشاروں پر چل رہا ہے, میری بات مان رہا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے. they do not believe in آخرت. they believe کہ جو مر گیا سو مر گیا, ختم ہو گیا, اٹھائے گا کیوں نہیں. یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے, اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے اٹھانے کا, اللہ کا وعدہ. اگر آپ کے کوئی پرانے بزرگ جاننے والے ماں باپ بہن بھائی یا کوئی بھی دور کے رشتہ دار بھی چچا تایا فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان سے دوبارہ ملیں گے. اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ایسا ہونا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کریں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اور جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہی دنیا ہے, یہیں پر سب کچھ ہے, یہیں پر اچھائی ہے, یہیں پہ برائی ہے, یہیں پہ جزا ہے, یہیں پہ سزا ہے, دیٹ از آل رانگ. اللہ کے ہاں اپنا ایک جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے جہاں پر ہم پیش ہوں گے, اور اللہ ہم سب کو جنت کی توفیق عطا فرمائے.
رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوگا کہ اسے حکم دے ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، کہ میں کہوں گا وہ چیز ہو جائے گی، مجھے اس سے زیادہ اور تردد نہیں کرنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی. اللہ کہتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اٹھایا جائے گا، ختم ہو گیا، دیٹ از آل رانگ. اٹھایا جائے گا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹھایا جائے گا، اور ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق سزائے جزا دی جائے گی. تو آج کا دن ہم نے سورہ نحل آیت نمبر 40 تک کمپلیٹ کی. اگلی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے. سب دعا کریں اور پلیز اس کلاس کو کنٹینیو کریں کیونکہ کچھ جزا کا کام بھی پہنچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.